اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمیں بلوچستان کی بات کرنی ذرا عجیب سی لگتی ہے، لیکن بلوچستان کے اندر رہ کر بات کرنا میرے خیال میں اسلام آباد کی روایت میں سے وہ روایت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ بلوچستان ہمارے ریڈار پر نہیں ہے، ہم بلوچستان کو دور سے دیکھتے ہیں، لیکن جب دور سے بھی دیکھتے ہیں تو تصویر اس کی بڑی آج کل خطرناک نظر آتی ہے۔ ایک طرف نوشکی جیسے واقعات نظر آتے ہیں، دہشت گردی کا پھیلاؤ آپ کو نظر آتا ہے جس کو ایک ایتھنک رنگ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف تباہ کاری ہے، سیلاب نے مصیبت مچائی ہوئی ہے اور پچھلے 10 سال کے اندر یہ چوتھا بڑا سیلاب ہے جو بارشوں کی وجہ سے آپ کے سامنے آیا اور اس کے اندر بہت بڑے نقصانات ہونے کا امکان موجود ہے۔ تیسری طرف حکومت سازی کے مسائل موجود ہیں۔ بلوچستان ہمارے لیے بڑا اہم ہے اسٹریٹجیکلی، پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے کم آبادی والا صوبہ ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی دولت سب سے زیادہ ہے لیکن غربت یہاں پر سب سے زیادہ ہے۔ تو بلوچستان کے تعداد کے اوپر آج ہم فوکس کریں گے، بالخصوص نوشکی کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے معاملات کو ہم فوکس میں رکھتے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پاس سرفراز بگٹی صاحب موجود ہیں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں اور آج ان کے ساتھ خصوصی نشست کا ہم نے اہتمام کیا۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نوشکی سے ہی ہم شروع کر لیتے ہیں، وہ بڑی خبر ہے، پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن آپ کے چیف منسٹر بننے کے بعد یہ ایک سٹرائکنگ اگزامپل ہے دہشت گردی کے پھیلاؤ کی۔ یہ واقعہ کیا پریونٹ کیا جا سکتا تھا؟ تو پہلے ذرا واقعے کے اوپر آ جائیں کہ جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا۔ طلعت صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو روکتے اور پریمپٹ کرتے، ہماری انٹیلیجنس ہمیں ملتی اور ہم اس کو روک پاتے، بجائے اس کے کہ وہ اتنا بڑا نقصان کر کے چلے گئے ہیں کہ جس میں معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا ان کے شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور تعزیت کے بعد، دیکھیے یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے، یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ دہشت گرد کی کوئی قوم نہیں ہے، کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہے، دہشت گرد ہے اور اس کا نشانہ پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے۔ وہ چاہے دہشت گردی وائلنس وہ کے پی میں ہو رہی ہو، بلوچستان میں ہو رہی ہو۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان والا وائلنس ہے اس پہ پوری نیشن جو ہے وہ ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے بعد سی او ڈی اور نیشنل ایکشن پلان ایسے ڈاکومنٹ ہیں جس میں کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا۔ ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں بلوچستان کے وائلنس کو علیحدہ کر دیا کہ یہ کسی اور قسم کا وائلنس ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے پاکستانی قوم کے لیے سوچنے کے لیے، انٹلیکٹ کے سوچنے کے لیے، پارلیمنٹ کے سوچنے کے لیے کہ کیوں وائلنس تو ایک جیسا وائلنس ہے، گڈ اور بیڈ، جس طرح ہم کسی زمانے میں گڈ اور بیڈ طالبان کرتے رہے اور اس کا خمیزہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اسی طرح آج ہم اس گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس کے چکر میں پڑ گئے۔ گڈ وائلنس تو کوئی نہیں کہتا، وہ تو سارے اس کو بیڈ وائلنس کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ دہشت گردوں نے مارا ہے پاکستانیوں کو، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن جو امیج ہے جب بی ایل اے کلیم کرے اور پھر وہ کہے کہ جن لوگوں کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں ان کو ہم نے مارنا ہے، تو بھلے ہم یہ کہتے رہیں، جو ہمیں کہنا چاہیے، امیج تو یہی جاتا ہے کہ ایک تنظیم ہے جو بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہے اور اس کے اندر بلوچ موجود ہیں اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پنجابیوں کو، یہ امیج تو یہی جاتا ہے۔ امیج کی حد تک تو ٹھیک ہے، معاملہ کہاں خراب ہے؟ معاملہ یہاں خراب ہے کہ میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی ٹرمنالوجی میں کہیں پر کسی مین سٹریم میڈیا میں بیٹھ کے کسی بڑے اینکر نے یا ٹی وی چینلز نے یہ کہا ہو کہ ناراض طالبان، ناراض بلوچ کیا ہے؟ یہ وہ ڈیول مائنڈ سیٹ ہے کہ اس وائلنس کو آپ نے دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کیا۔ اس کی بڑی مثال کل کا ایڈیٹوریل آپ ڈان کا پڑھیں۔ پاکستان کا ایک بڑا ادارہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی، وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا ایڈیٹوریل آپ پڑھیں، اس کا مقصد کیا نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پنجابی جو معصوم لوگ تھے، انوسنٹ تھے، ان کو مارا، یہ بڑا زیادتی ہو گئی، لیکن وہ اپنے ایڈیٹوریل میں کہتا ہے کہ ہاں اگر فوجی اور سپاہی مار دیتے، بس کہہ نہیں رہا، اس کا کانٹیکس یہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، کہا نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر فوجی مار دو ٹھیک ہے، ایف سی والا مار دو ٹھیک ہے، لیویز والا مار دو تو ٹھیک ہے، یہ مارنا ناجائز ہے۔ تو اگر ہم اس ڈیول مائنڈ سیٹ میں رہیں گے تو پھر اس کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ پھر دوسرا مسئلہ اوور آپ اس انسرجنسی کو دیکھیں اگر یہ کہہ دینا طلعت بھائی کہ بلوچستان میں سب ٹھیک ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں بلف نہ خود کو کروں گا نہ قوم کو کروں گا، بلوچستان میں سب ٹھیک نہیں ہے، بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بلوچستان میں انسرجنسی ہے اور اس انسرجنٹس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ 3 محاذ ہمارے خلاف کھولے ہیں۔ ایک کھولا ہے بندوق کے زور پہ، جو وہ بندوق کے زور پہ کبھی ادھر سٹرائک کرتا ہے، کبھی ادھر سٹرائک کرتا ہے، ناکام بھی ہو جاتا ہے، پھر کہیں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے ایک
کبھی وہ زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم آ جاتا ہے. ایک تو یہ محاذ ہے. دوسرا اس نے ہمارے خلاف کھولا ہوا نیریٹو کا محاذ, اور نیریٹو کے محاذ میں جو ان کی لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں, اب کوئی اس سے ایگری کرے کوئی اس سے ایگری نہ کرے. بشیر زیب جو BLA کا مجید بریگیڈ کا ہیڈ ہے, وہ تو آ کے پریس کانفرنس نہیں کر سکتا, وہ تو اسلام آباد کی سڑک پہ آ کے نہیں بیٹھ سکتا, وہ تو وائلنٹ ہے. اس کو لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے پاکستان کے پارلیمنٹ میں, اس کو لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے پاکستان کے سڑکوں پہ, اس کو پاکستان کے جلسوں پہ لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے جو اس کے لیے اس کا پروپیگنڈا کریں, ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں جس سے ریکروٹمنٹ جو انسرجنٹس کی ہے وہ جاری رہے. یہ کون کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ کہاں پر بشیر زیب کی آواز کو پہنچایا جا رہا ہے؟ پارلیمان میں تو لوگوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں بشمول آپ کے صوبائی اسمبلی کے اندر, مرکز کے اندر, میڈیا کے اندر بھی وائلنس کو کوئی انڈورس نہیں کرتا, کنڈیم ہی کرتا. تو بشیر زیب کا نمائندہ کون ہے آپ کی نظر میں؟ فار ایگزامپل ایک شخص ٹیررسٹ یا گرے میں آپریٹ کریں یا نان ٹیررسٹ گرے میں آپریٹ کریں, ابھی اس کا کنفرم نہیں ہے, لیکن نارملی وہی لوگ مارے جاتے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتا ہے. اور اگر وہ گرے ایریا میں کنفرم نہیں ہے, جیسے بالاچ تربت میں CTD کے ایک آپریشن میں مارا گیا, آپ نے دیکھا کہ کیا ہو اینڈ کرائم مچایا گیا پورے پاکستان میں. یہ جو لوگ مارے گئے 9, کیا وہ ہو اینڈ کرائم مچا پاکستان میں؟ 14 میرے جوان پاکستان فوج کے گوادر کے ہائی وے پہ زندہ جلا دیے گئے. اس پر کسی جماعت نے, کسی کامپرس جماعت نے ایک احتجاج کیا؟ قومی اسمبلی میں کوئی بات کی؟ پروونشل اسمبلی میں کوئی بات کی؟ آنسر از نو. وہ لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں. اگر ادھر کچھ بھی ہو جاتا ہے, ریاست کو ملائن کرنا ہو, ریاستی اداروں کو ملائن کرنا ہو, مسنگ پرسنز کا ایشو ہو, تو ادھر آپ کی وائس بڑی لاؤڈ ہو جاتی ہے. اور ادھر آپ کی وائس جو ہے, یا تو آپ برابر بیٹھیں وائلنس کو کنڈیم کریں کہ ٹھیک ہے جی وائلنس نہیں ہونا چاہیے, پھر بھی رائٹ جو وائلنس کا ہے وہ تو اسٹیٹ کے پاس ہے, لیکن ہم پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ ادھر والے کو وہ اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس طرح ان کی وائس بنتے ہیں, اور ایک انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے ریاست کے خلاف. آج فار ایگزامپل میں آپ کو مثالیں دے کے بتا رہا ہوں, پنجاب جو ہے وہ ہر سال 1 ارب روپے لگا کے لگ بھگ آس پاس اتنے پیسوں میں ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ میرے بچوں کو کوئی مفت اسکالرشپ دے رہا ہے اور وہ پڑھا رہا ہے. لیکن میرا بچہ وہاں جا کے, جو نوجوان ہے, میرے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, ان کو اتنا ریڈیکلائز کیا گیا ہے کہ وہ اس کے باوجود, وہاں پڑھنے کے باوجود وہاں کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. وہاں پر بلوچ کونسل بن جاتا ہے, کوئی پشتو کونسل بن جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے. دیکھا دیکھی ہم پھر ایتھنک ڈویژنز میں چلے جاتے ہیں, جو پاکستان کی ایک بڑی فالٹ لائن ہے. پھر جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان انسرجنٹس نے جو تیسرا محاذ ہے وہ یہ کھولا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بلوچستان کی, جو وہاں پر ٹرائبل لیڈرشپ ہے, یا تو ان کو ایلیمینیٹ کر دیں جو پاکستان کی وائس بنے ہوئے ہیں, یا ان کو اتنا کنٹروورشل کر دیں, اتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیں کہ ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ زیرو ہو جائے. ابھی فار ایگزامپل اس طرح کا ماحول بلوچستان میں ہے کہ طلعت بھائی میرے جیسے لوگ اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ دن بدن لوز کرتے جا رہے ہیں, جس کے لیے 30-40 سال 50 سال کی محنت بزرگوں کی, پھر ہماری, پھر اتنے لوگوں کی شہادتیں, وہ کیپٹل سکیوز ہو رہا ہے. کیوں؟ بیکاز ہمارا نیریٹو جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے. آپ نے تصویر قضا کلامی تصویر پیش کی ہے, یہ تو انتہائی کمزور ریاست اور سیاست کی نشاندہی کرتی ہے. یعنی جو سننے والا ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب جو اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, اور انٹرم میں بلوچستان سے ایک CM بھی آیا ہوا تھا, اور اس سے پہلے PDM کی حکومت بھی موجود تھی, اور اس سے پہلے عمران خان کی حکومت کے دوران بھی بلوچستان کے اوپر بات بڑی ہوتی تھی. تو آپ جو تصویر میں بتا رہے ہیں اس کے اندر تو ریاست جو ہے بالکل بیک فٹ پہ لگتی ہے, ایک ولنریبل قسم کی اینٹی لگتی ہے, جو نہ نیریٹو کی جنگ جیت رہی ہے, نہ دہشت گردی کی جنگ جیت رہی ہے, نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے, نہ کوئی کوہیژن ہے. پالیسی کی بات کر رہا ہوں. تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے. دیکھیے گراؤنڈ پہ تو یہ کہنا کہ ریاست کمزور ہے, ریاست بالکل کمزور نہیں ہے. ملیٹریلی یہ بلوچستان کے جو سیپریٹسٹ ہیں یا جو دہشت گرد ہیں, یہ قطعاً ریاست کو کمزور نہیں کر سکتے. ریاست کا پرابلم کیا ہے؟ ریاست کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. میں جو آپ کو پکچر پیش کر رہا ہوں یا پاکستانی قوم کو بتا رہا ہوں, مقصد میرا کیا ہے یہ باتیں کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ ریئلٹی جو ہے وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے. ہم بالکل طاقتور ہیں, ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2018 تک جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے تک کمپلیٹلی آلموسٹ ڈسمنٹل ہو گئے تھے یہ جتنی بھی بلوچ ایتھنک گروپس ہیں, وائلنٹ گروپس ہیں. آپ بتائیں آخری پنجابی کی ٹارگٹ کلنگ کوئی 2013-14 میں ہوئی تھی. اس کے بعد 18 کے آنے کے بعد پھر ایک شوشہ آ کے یہاں پہ اٹھتا ہے جی مذاکرات.